Alhamdulillah, we're back again with our 11th session from the Shama'il of Imam Tirmidhi radiallahu ta'ala anhu, where we go through the blessed characteristics, attributes and traits of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And inshallah, without further ado, we shall continue for a very short period today because we have got to get to Isha Salah. But nevertheless, inshallah, we shall commence our session on the Shama'il of Imam Tirmidhi radiallahu ta'ala an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad bil asanidil mutasil minna ila Imam Tirmidhi radiallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulmi qal باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's walk. So how did Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walk? So the walk of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allahu Akbar. Just imagine, this beautiful narration which we just read, wherein Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu says that ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, that I did not see anything more beautiful or more better than Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allahu Akbar. كأن الشمس تجري في وجهه. It is as though the sun was glowing from his face. Just imagine how much, with what love Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala is saying these words, subhanallah. So Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala is talking about Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and then he says that I didn't see anyone who would walk or whose walk was seemingly faster than the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كأنما, it is as though the earth would fold up for him, and we would exert ourselves in trying to keep up with him, whereas he wasn't even walking fast. This was one of the mu'jiza, one of the miracles of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his walking, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walk was such that he was, he wasn't running or, pacing himself, but the walk of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was miraculously such that he would be walking, and the Sahaba, the companions, would feel like they have to exert themselves. They have to maybe, pace walk, fast walk, try run maybe sometimes even, just to catch up and, keep up with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasn't even, he wasn't even, someone walking extremely fast. You can tell the whole body, it affects the whole body. It's a physical activity, to walk so fast. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's walk was naturally so fast that the Sahaba would have to exert themselves just to keep up, sallallahu alaihi wasallam. And subhanallah, we saw something like this in our Shaykh Hadrat Maulana rahmatullah alayhi. He was, given this karama from Allah subhanahu wa ta'ala because he had attached himself so closely with the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He had attached himself so closely with Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that Allah subhanahu wa ta'ala, from his, divine grace and mercy, one of the gifts, one of the karamat, which was given to our Shaykh by Allah subhanahu wa ta'ala, is one also in his walk, that he would be walking normally. We would be sometimes, fast walking, sometimes even running just to keep up with our Shaykh Hazrat Maulana rahmatullah alayhi. Subhanallah, Hazrat rahmatullah alayhi would be walking without any extra effort, just walking normally. But subhanallah, this is one aspect of the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Another aspect of the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that when he walked, he leaned and lifted his feet, and he walked as though it's as though he was descending from something, from a كأنما ينحط من صبب. It is as though he was descending. So Rasulullah, even if he was walking on a flat land, his walk would be such that he'd be walking as though he's walking downhill. And this is, it was a walk of humility. A humble person, or a poor person, a humble person, how would they walk? Not with pride and arrogance, bouncing away. No, this was the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was humble, was modest, and Rasulullah lifted he wouldn't drag his feet. Rasulullah would lift his foot, and sometimes his heels wouldn't fully touch the ground, but he would be as though he is descending down,
and subhanallah, slightly leaning forward, a humble walk. And our mashaykh, our pious predecessors, they even actually would practice the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Once Sheikh Ilyas Kandahlawi rahmatullahi alayhi was in the markaz of Nizam ad-Din in Delhi, and in the middle of the night his disciples and students saw that our Sheikh, he looks like he's walking up and down, but the way he's walking is slightly different. So in the morning, one of these disciples asked the Sheikh, "We saw you. Were you worried or disturbed by something? You were walking up and down last night, and then also the way you were walking was slightly different." What was his answer? He said, "I was practicing the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I was practicing the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Imagine how we try to walk like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And also like this, like I mentioned, the pace of the walk of my Shaykh Hazrat Maulana Yusuf Mutala rahmatullahi alayhi, but also the way he walked was exactly like the walk of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fact, when I studied Shama'il, when I was a student in Darul Ulum in Bari, so our teacher of Shama'il, Sheikh Saeed, he narrated to us that once he saw Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his dream walking in the masjid of Darul Ulum Bari. And he said the walk was exactly the walk of our Hazrat, our Shaykh Hazrat Maulana Yusuf Mutala rahmatullahi alayhi. So, our mashayikh practiced to walk like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Have you ever practiced? Have I ever practiced? Have I tried to make my walk like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Is my walk something that reflects my arrogance and pride? Or is my walk reflecting my humility and my humbleness? Then we sometimes come across when, some people may have an objection that Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an, he would, sometimes if someone was walking like this, with his back lowered, walking, he would sometimes whip them even. Walk properly. This is because sometimes people would walk with a slumber, with a very lazy attitude. May Allah safeguard myself and all of us from such characteristics, as though they had no purpose in life. And also, it depends on the context of where we are. For example, the Prophet ﷺ, when he is walking in front of the enemy, or he's walking in front of those who saw him as something, try to degrade him, try to see him as powerless, or when he came back to Makkah al-Mukarramah, and when he was doing tawaf of the Kaaba, or when he instructed the companions to do tawaf of the Kaaba in front of the enemies. So he commanded them to march, to walk in a marching way, with your chest open. That's why we have something in ihram, in tawaf, called ramal, where we walk in a certain way. And this is still continues till today, is part of the sunnah. So it depends on the context, but generally the walk of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's walk was a walk of humility, of humbleness, as though he was descending from a high place. So his walk was descending, his feet would be lifting off the ground, and his walk was miraculously so fast without pace walking, and the Sahaba would exert themselves trying to keep up with Sayyidina Rasulullah. Like this was his walk. Then we have, after the walking of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his sitting. How did Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sit? So let's read the first hadith. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلمين قال أخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. الله أكبر سبحان الله. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني وقال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه صلوات الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. So we're talking about how Rasulullah صلى الله عليه وسلم sat. Now, when it comes to various ways Rasulullah صلى الله عليه وسلم sat, the most in certain occasions Rasulullah would be seated as though he is sat in salah.
In certain occasions, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would also, has been narrated, he's also sat cross-legged. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would like to sometimes sit with one knee raised. So, if a person is sitting and with one knee raised and the other one sat as though he's in salah. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first hadith which we narrated, which we read, and also the last hadith of this chapter, is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was often seen in the masjid by him when he's by himself. He'll be sitting in a way with both his legs lifted, and this is something called ihtiba, or also known as habwa. And what that means is basically both knees are raised and his hands would be holding his legs together close in, and he'd be sat like this, pondering in thought, reflecting, and Allahu Akbar. Sometimes he'll be, the narrator of the first hadith, she says that when I first saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I was awestruck by the vision, by the spectacle of seeing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sat with both his knees raised, deep in thought, in worry, in concern for the ummah, for you and I. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was also like that. In the masjid also, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one of the hadith we read, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sometimes in the masjid, he would also at times stretch his legs out, lie down in the masjid with one leg on top of the other. So obviously not facing the Qibla, but whichever the direction, a person can also stretch their legs out with one leg on top of the other. So these, but the various, the most preferred in terms of sitting to eat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would not like, or would actually actively discourage leaning and eating. The best way to sit and eat is the way you sit in salah, or with one leg put up. Also, like the way we just mentioned with ihtiba. These are various ways that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sat. Rasulullah also sat reclining at times. We're going to read the next chapter, which is of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitting and leaning. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so when what we talked about ihtiba is basically squatting. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would squat on his heels, clasping his knees with his arms, and that was how he usually regularly sat. So that is his sitting. Then we have the leaning. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would sometimes lean on, it is narrated in one hadith in the next chapter where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was seen with a pillow towards his left side, a cushion to his left side, and he is leaning on it, or in whichever way. He was sat leaning and reclining also. And at times it was on his right also, left side, right side. We have both narrations where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reclined and sat. He took rest as well. We have the perfect example in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now all these things, we are simply sitting, we are simply walking. If we make the intention, I want to sit like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sat, I want to walk like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walked, then our walking, our sitting, our leaning, all of these things will be getting reward for it. Why? Because our mind, our spirit, our heart, our focus is on Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his way. We love him, we claim to love him, and we love him, and we want to implement everything about him in our lives. We want to sit like him, we want to walk like him, we want to lean like him, we want to eat like him. Everything we do, we want to do like him. And if we have this intention, we sit every day, we walk every day. We do these things, every human does it. But a simple intention can be enough for that same walk, or that same sitting, or that same standing, or that same whatever action, that same thing which is as part of our noble habits. They can become a means of us increasing in our status and increasing in our love and connection with our beloved Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But remember, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade anyone from eating whilst reclining. And he also would not do this himself, because number one, it is against humility. And it also can lead to overeating. If you're sitting, you're relaxed, you're leaning and eating, then you're going to keep eating. If you're sat, you're humble in front of the food, you're going to eat less, and you're going to have some sense of humility and humbleness within you. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade us from eating whilst reclining and leaning. So unless a person is ill or has got an excuse, a person should avoid doing so, because Rasulullah actually forbade us from doing that, and it will make Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unhappy if we do those things which he forbade us from. من يطع الرسول فقد أطاع الله. But Allah says in the Quran, whoever obeys the messenger has obeyed Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. So that was the brief discussion regarding the sitting, the walking, leaning of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, we will carry on next week where we'll go on to the lifestyle of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's it from me today, Muhammad. See you all inshallah, thumma inshallah next week as we continue our journey through the blessed lifestyle, characteristics, traits, attributes of our beloved Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Read as much salat and salam on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as you can, as we are still in the blessed month of Rabiul Awwal, even more so to show our appreciation to Allah and to show our eagerness and yearning to build that relationship and connection with our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. महबूब किबरिया को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, खालिद बिन वलीद उसामा सअद मआज, खालिद बिन वलीद उसामा सअद मआज, खालिद बिन वलीद उसामा सअद मआज, खालिद बिन वलीद उसामा सअद मआद, शर्जीलो हंज़ला को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, महबूब किबरिया को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, आमिर बिन फुहैरा अबू मूसा अशअरी, 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 अब्बास अलक़मा को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, महबूब किबरिया को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, मुतइम बिलाल इब्न जमू हमज़ा क़तादा, 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 हस्सान हुज़ैफ़ा को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, महबूब किबरिया को हमारा सलामी हो, बू बकर मुर्तज़ा को हमारा सलामी हो, अल्लाह Muhammad sallallahu alayhi wasallam was here today, watching all the brothers and sisters divided on the sunnah he gave. He'd be screaming out to the ummah of this world, saying you're to blame. Return to the guidance of Allah that will set you free. My ummah, wake up and see what the dunya has done to you and me. What your son putting in his nose, is that where his money goes? Sister shows off her body for fame, she gambled her life to play a foolish game. Return to the path that's clear, Allah will remove your fear. The masjid is a place to be, it's
where the children are safe and free. The guidance of Allah will set them free. If Muhammad sallallahu alayhi wasallam was here today, listening to the mothers complain about the children that no longer pray, he'd be screaming out to the fathers of the children, saying you're to blame. Return to the guidance of Allah that will set you free. Abdullah's got a brand new home, living his life on a ribbon lawn. Sister, shame on you, what have you done? I can't believe you sold yourself for one night fun. Mother's crying all alone, she gambled her money, she got no home. Daddy's working night and day, while his children are drinking, they're out all night. Return to the path that's clear, Allah will remove your fear. The masjid is a place to be, it's where the children are safe and free. The guidance of Allah will set them free. If Muhammad sallallahu alayhi wasallam was here today, watching all the brothers and sisters divided on the sunnah he gave, he'd be screaming out to the ummah of this world, saying you're to blame. Return to the guidance of Allah that will set you free. Follow the way, make a change. Follow the way, change your ways. Follow the way, make a change. Make a change. Make a change. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. الله أكبر. کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله ربي لا شريك له. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. I feel it in my body, I feel it in my heart. La ilaha illallah. The sufferings of my Muslims, oh, where do I السلام start? عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sister Fatima is she is in the hospital, in this hospital, the midwife. सुन्नतों के बाद सीरत मुस्तफा के ऊपर प्रोग्राम होगा. اللهم إن ربنا اللهم يا حليم يا كريم يا الله بسم الله الذي ربنا
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا، بے چون بے چگوں ہے بے شبہ ذات تیری، بے چون بے چگوں ہے بے شبہ ذات تیری، واحد احد صمد ہے اللہ نام تیرا، واحد احد صمد ہے اللہ نام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، افضل مقام تیرا اعلیٰ مقام تیرا، افضل مقام تیرا اعلیٰ مقام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں
जी भर के क्यों न लूं मैं, देता है रिज़्क़ सबको, है फैज़ आम तेरा, देता है रिज़्क़ सबको, है फैज़ आम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। या रब है बख्श देना, ये दाग भी न होगा तेरे सिवा किसी का, ये दाग भी न होगा तेरे सिवा किसी का। कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा, कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। You're listening to Radio Seerah. Now it's time for the news. Anyone arriving in the UK from 4 a.m. on Monday won't have to quarantine in a hotel. The government removed the remaining 7 countries on its COVID travel red list. The system will be staying in place, though. Here's the Transport Secretary, Grant Shapps. We think it's prudent to keep several hundred hotel rooms available should we need them. We'll review it again in the new year, but we don't want to have to sort of reset up a system from scratch if a particular concern was seen in a particular country. The UK's summoned the French ambassador over the escalating fishing row. A British ship was detained earlier. Its owners say it was operating legally and another has been fined. It's over an argument around licences to fish in different waters after Brexit. Ian Gorst is a minister in Jersey and thinks France's threat to ban British vessels altogether would go too far. The threat is completely disproportionate to the issue in hand, which is a technical issue. If France really does believe that licences are being withheld, there are mechanisms within the trade deal. The mother of 2 women killed by a man who believed he'd made a deal with the devil says justice has been done. 19-year-old Daniel Hussein will serve at least 35 years in prison for murdering Biba Henry and Nicole Smallman in North London. Labour's deputy leader Angela Rayner's apologised unreservedly for describing senior Conservatives as scum at her party's conference. A man who sent her a threatening email told a court earlier she was partially responsible for the murder of Tory MP Sir David Amess. A major incident's been declared in a town in the Scottish borders after heavy rain. As many as 500 properties in Hawick are being evacuated. In football, England have been drawn alongside Northern Ireland in the group stages for next summer's Women's European Championships. They'll contest Group A with Austria and Norway. That's the latest. I'm Fraser. You're listening to Radio Seerah. Please visit our website on www.radioseerah.com. In a world of chaos and tragic disasters, in a place where misfortune is apparent, in a time when poverty has gripped the nations, an announcer echoes his echolay. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Allah indeed helps his bondsman as long as his... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات سنی تھی اپنے غلام میسرہ سے، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر کافی متاثر ہو چکی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا پیغام لے کر، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کی کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو آپ مان لیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے فوراً کہا کہ خدیجہ بنت خولید ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نفیسہ بنت منیہ نے ان کو یہ بات بتائی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا حضرت عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح پڑھائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نکاح ہوا، اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اور اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ عتیق کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی آدمی سے ہوا، اور ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ تیسرا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، 40 ایئرس کی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا اسد عمر بن اسد کے یہاں پہنچے، اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے اپنے چچاؤں کو لے کر، ابو طالب کو اور دوسرے چچاؤں کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے عمر ابن اسد کے یہاں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح وہاں ہوا۔ اللہ کے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مختلف اقوال ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا، اور مہر بھی ادا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو طالب نے مہر کی رقم ادا کی اپنے بھتیجے کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا تو ابو طالب حضرت خدیجہ کا نام سن کر بڑے خوش ہوئے کہ تمہیں ضرور جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شریف عورت ہے اور بہت ہی نیک طبیعت کی ہے، ان کا خاندان بھی بڑا اونچا ہے،
لہذا تم اس کی پیشکش کو قبول کرو. اور ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھایا. روایتوں میں آتا ہے کہ 12 اوقیہ وہ جو ہے مہر کی رقم تھی، ابو طالب نے اس کو ادا کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے پڑھا دیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کے اندر حضرت خدیجہ کو یعنی ابو طالب نے 20 جوان اونٹ دیے، 20 اونٹ اس زمانے کے اندر ابو طالب نے دیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت بھی کی، اور ولیمے کی دعوت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے اور رشتہ داروں کو اور متعلقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی پڑھنے کے لائق ہے، یعنی ہمیں پڑھنی چاہیے. ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ انہی سے پیدا ہوئی، حضرت خدیجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ کا احسان ہے میرے اوپر، اور اسلام کے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتی. یعنی مال کے اعتبار سے بھی جب ضرورت پڑی اسلام کو تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال قربان کیا، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان بھی لائے. اللہ کے نبی کے اوپر جب 40 سال کی عمر ہوئی، اللہ ابھی تو 25 سال کے تھے جب نکاح ہوا اللہ کے نبی، اس کے 15 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، وحی اتری، آپ کو نبوت عطا ہوئی. لوگوں نے تو جھٹلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اگر عورت گھر کی پہلے خود جھٹلائے تو پھر دوسرے کیسے مانیں گے؟ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اسی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. جب پہلی وحی آئی اس وقت تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سپورٹ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت چاہتی. تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی، اور مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، تعلق بھی تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر آتے تھے نبوت سے پہلے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاتے تھے دوست کے حساب سے، اور آپس میں باتیں ہوتی. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی باتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی عام آدمی اور عام
इंसान नहीं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे खुराफात से पहले से दूर रहते थे, अल्लाह ने दूर रखा। चुनांचे एक मर्तबा रिवायतों में आता है कि हजरत हकीम बिन हुजाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे, तो उनकी एक बांदी आई और वह बांदी आकर उसने कहा कि आज आपकी फूफी खदीजा ने ये दावा किया है। अबू बकर सिद्दीक के पास आई और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये कहा कि आपकी फूफी खदीजा ने ये दावा किया है कि उनके शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था, ऐसे खदीजा ये कहती है, आपकी फूफीजाद बहन, आपकी फूफी, कि मेरा शोहर मोहम्मद भी इसी तरह का पैगंबर और नबी है। ये किसने कहा? बांदी ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना तो हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, चुप रहे। और चुप रहने के बाद वहां से उठे और उठकर जो है आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए और अल्लाह के नबी से डायरेक्ट पूछ लिया बराह रास्त कि मेरी बांदी आई और उसने खदीजा का नाम लेकर, फूफी का नाम लेकर ये बात कही है, तो कितनी सच्ची है बात। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को जो पहली वही आई, जिब्राइल लेकर आए, उस वही की पूरी बात सुनाई अल्लाह के नबी ने। चुनांचे जैसे ही ये सुना तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बिल्कुल सच कहते, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बेशक आप वाकई अल्लाह के रसूल, वाकई अल्लाह के रसूल। चुनांचे उलमा लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन तस्दीक की, इसीलिए उनको सिद्दीक कहा जाए, इसीलिए उनको सिद्दीक कहा जाए। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन हाँ कह दिया तो चलो कह दिया, नहीं, उस जमाने के अंदर तो लोग लात और उज्जा को पूछते थे, 360 माबूद बना रखे थे खाना काबा में, चांद सूरज सितारों की पूजा होती थी, इबादत होती थी। अल्लाह और उसके जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का दूर तक तसव्वुर नहीं था। वो पैगंबर और नबी भी नहीं आए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी किसी पैगंबर और नबी को नहीं देखा था। तो इसलिए जैसे ही वही का पहला वाक्य सुनाया तो फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी को पूछने नहीं गए, किसी पादरी के पास नहीं गए, किसी आलिम के पास नहीं गए, बल्कि अल्लाह के नबी की बात की तस्दीक करके कह दी कि आप नबी हैं, आप पैगंबर हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब दिया जाता है। और चुनांचे बाद रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह के नबी मेराज में तशरीफ ले गए थे और जब मेराज का वाक़िया मुशरिकीन मक्का ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारा दोस्त मोहम्मद ये दावा करता है, पहले तो ये कहा कि क्या कोई आदमी मक्का मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक एक रात में जाकर आ सकता है?
اور پھر اگر وہ کہے کہ میں وہاں سے 7 آسمان پر بھی گیا تو تم مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا امپاسبل. تو کہا تمہارا دوست محمد تو یہ دعویٰ کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد کہتا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ کبھی اس سے میں نے جھوٹ نہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں بعض روایتوں میں کہ اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق پڑ گیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے دوست تھے اللہ کے، آتے جاتے تھے. دوست کو اپنے دوست کی ہر بات معلوم ہوتی. جو دوست ہے تو وہ دوسرے اپنا خاص جگری دوست اس کو کہتا ہے یار آج میں نے باس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا. آج باس کے جو ہے میں نے 2 پاؤنڈ لے لیے زیادہ. آج باس نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی نے آج میرے ساتھ یہ ظلم کیا، آج میرے گھر میں یہ ہوا، میرے رشتے دار یہ کرتے ہیں. پر ہر بات کہہ دیتے ہیں. جگری دوست ہوتا ہے اور اچھا دوست ہوتا ہے تو اس کو ہر بات پتہ چلتی ہے. اور آدمی کا کوئی اچھا دوست ہونا بھی چاہیے جس کو وہ اپنے راز کی بات بتا سکے، اپنے دل کی بات بتا سکے. اس لیے کہ بہت ساری بات آدمی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتا سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتا، اپنے بھائی بہن کو نہیں بتا سکتا، اپنے رشتے داروں کو نہیں بتا سکتا. تو اس کا کوئی جگری دوست ہونا چاہیے جس پر اس کو ٹرسٹ اور بھروسہ ہو، اور وہ دوست اس کو دھوکہ دینے والا نہ ہو. تو ایسے دوست رکھنا چاہیے اور اس دوست سے اپنی ساری باتیں ان کو کہنی چاہیے. تو چونکہ دونوں دوست تھے، اللہ کے نبی آتے جاتے تھے، صدیق اکبر آتے جاتے تھے، تو اگر اس ٹائم کے اندر کتنے سالوں سے دوستی، 15-20 سال سے حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کی دوستی اس سے زیادہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مسجد اقصی اور آسمانوں کے اوپر جانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسی جلسی ہو جاتی ہمارے دل میں، کیا میرا دوست اتنا اوپر بڑھ گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا، میرا دوست ہے لیکن وہ اس بارے میں شاید ایسا نہیں کہا. فوراً کہا کہ اگر محمد کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ علیہ السلام، لیکن صدیق اکبر نے بھی کبھی ایسی بات اللہ کے نبی سے نبوت سے پہلے بھی نہیں سنی کہ صدیق اکبر کو ذرا سا شک ہو کہ محمد شاید جھوٹ بولتا ہو، محمد شاید اس کو کوئی چاہت ہو. تو گویا ایک دوست نے پوری طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو پوری طرح سے جانچ لیا تھا، اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے، رات دن، کہ اس بندے کے اندر نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ بالکل مخلص آدمی ہے، مخلص دوست ہے میرا. اس لیے جو کچھ بات کہتا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ورنہ دوست اس کو تو جلس ہی ہوتی ہے. تو آج کل ہمارے جو دوست ہے اس کو تو اگر ہم کہیں کہ یہ ہے تو دوستی تو ہے، لیکن فوراً اس کے دل کے اندر جلسی پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، دکھ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن صدیق اکبر نے فوراً تصدیق کر لی. معلوم ہوا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے اللہ کے نبی پر، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی. اب آپ علیہ السلام پر وہی کس طرح اتری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کا آئندہ ہے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کی محبت عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائے، ہمارے ان کے شفاعت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ. MS Immigration and Law Services Limited. We can help with visa and immigration, will writing, new commercial leases, litigation services,
EU settlement, and much more, including filling in forms for universal credit and housing benefit. Please note, will writing and will advice is given by a qualified alima. Contact us or alternatively book your consultation by calling 0116 431 0257 or on our mobile 07828 248 350 or email us on msimmigrations@gmail.com. We are located on 1C Marfit Street, Leicester, LE4 6RP, registered with OISC and the Society of Will Writers. Great news for all our customers. We're now offering 20% discount every day, except Monday and Tuesday. Offer available whether you eat in, collection or delivery. Just quote Radio Seerah and show you have downloaded the app on your phone. Eat from our freshly cooked Turkish menu. Look us up on www.antalya.co.uk or simply call us on 0116 255 5538 to book a table. We now do outside catering for parties of up to 100 people. Antalya Restaurant, 3 to 5 Narborough Road, Leicester. Follow us on Facebook and Twitter, HMC certified. Are you a landlord, investor, or looking to develop your property? We at Platinum Homes will deal with any and all of your property needs, including investing, planning, developing, selling, and renting. At Platinum Homes, our priorities are our tenants and homeowners like you. Our dynamic team is here to assist you and to help build a successful relationship. With our increasing portfolio in properties, we are proud to be growing and improving our services. Please visit our state-of-the-art office at 155 Loughborough Road, LE4 5LR, or if you prefer, contact us on 0116 296 3838. That's 0116 296 3838 to speak to one of our staff members. Platinum Homes, more than a standard property agent. Tune in to the Shiny Stars of Deen with Yaqub Sidat on Thursdays and Fridays from 4 to 5 p.m. Call on 0116 3848 786. That's 0116 3848 786 to pray live and take part in the competition. Want to stay updated with the latest events, shows and much more from Radio Seerah? Why not subscribe to our WhatsApp updates by texting on 07305 828 531. That's 07305 828 531. We are also available on Facebook, Twitter and Instagram. Search for Radio Seerah 1575 AM. You're listening to Radio Seerah 1575 AM, full-time Islamic community radio station. طالت غيوثك فارتوت أشجاري وتنعمت بعد الجفاف قفاري نمت الزهور على ضفاف مشاعري وتبدلت سحب المساء بنهاري بعث الندى وترنمت قصص الهوى وتسربت ريح الصفا لقراري وتمايلت ورد الصبا وتناثرت سحب المنى وتدفقت أمطاري قد بت أنتظر اللقاء وشمسه ولظى الحنين يذيبني كالنار وتعطشت عيني لبعد مزاركم هتفت طيور الشوق بالله
أشعاري إذا جاد الزمان بذكركم هاجت دموع الوجد كالأنهار سلمت قلوب أحبتي في صبحها بمسائها برحيلها بقراري ہر ایک بات ان کی ہے پیغمبرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ ہر ایک بات ان کی ہے پیغمبرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ مدینے میں کیا ڈھونڈتا ہے زمانہ نبی نے کیا ہے دلوں میں ٹھکانہ مدینے میں کیا ڈھونڈتا ہے زمانہ نبی نے کیا ہے دلوں میں ٹھکانہ نہیں فرتوانا غریب اور تونگر سبھی ان کے پیچھے چلے والہانہ ہر ایک بات ان کی ہے پیغمبرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ ہر ایک بات ان کی ہے پیغمبرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ گرے ان کے قدموں پہ وہ کلمہ پڑھ کے نبی کو بنانے چلے جو نشانہ گرے ان کے قدموں پہ وہ کلمہ پڑھ کے نبی کو بنانے چلے جو نشانہ او آئے تو حق کا ہوا بول بالا مٹا ذہن و دل سے بتوں کا فسانہ ہر ایک بات ان کی ہے پیغمبرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ ہر ایک بات ان کی ہے پیغمبرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ مبارک مقام اور مقدس گھرانہ No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Can't understand why you keep holding on. Just 'cause you can't take it with you. No, you can't take it with you. Yes, you can't take it with you when you go. Oh, when you go, I see you pride yourself in your new car, chatting on your compact Nokia. And you love your expensive clothes, but you can't take it with you when you go, when you go. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Ain't no point in trying to hold on, just 'cause you can't take it. Oh, you can't take it. You can't take it with you when you go. Oh, when you go. No, you can't take your big screen TV, nor your variety of DVDs. No, you can't take your designer shoes. Everything you have, you're gonna lose. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Can't understand why you keep holding on, just 'cause you can't take it with you. No, you can't take it with you. Yes, you can't take it with you when you go. Oh, when you go. 'Cause there's one thing that matters when you're walking
was the good and bad that you sent forth in your book of deeds. So make sure that you're ready. Are you ready? To receive it in your right hand and take your place among the righteous of men. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Ain't no point in trying to hold on, 'cause you can't take it with you. No, you can't take it with you. Yes, you can't take it with you when you go. Oh, when you go. No, you can't take it with you when you go. Yes, you can't take it with you when you go. When you go, ain't no point in trying to hold on. And on and on and 'Cause on. you can't take it. Oh, you can't take it. Nah. You can't take it with you when you go. Yeah. Oh, when you go. Here we go. You plan to be richer, your stash to be bigger, but man, get the picture. You can't take it with you. Your cell phones, headphones, flat screens, ringtones, big homes, gemstones, power from big loans. Collections of new shoes, connections of Bluetooth. Vacations where you cruise, the young ones go ooh. You go shop for robots or go watch and whatnot. Your CDs of hip hop, your laptops. Just stop and let go. When you die, say bye-bye, what is best is inside. Fill the scale up with deeds, so your best when you part. Put the wealth in your hand, take it out of your heart. Give thanks for the wealth that your Lord will bestow, but know that you can't take it with you when you go. No, you can't take it with you when you go. You can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Can't understand why you keep holding on. Just 'cause you can't take it. Oh, you can't take it. You can't take it with you when you go. Oh, when you go. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Ain't no point in trying to hold on. Just 'cause you can't take it. Oh, you can't take it. No, you can't take it with you when you go. Oh, when you go. Radio Seerah, Islamic Community Radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق. أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق. أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق كل السقات له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق ولا
وشوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاقي. Where are all the kings of old? Where are all the gods? They sat upon a mighty throne. Where's their arrogance gone? To dust, to dust, to dust. Where is the rejected one? Stood tall and questioned why. He thought that he was better than clay, for he was made of fire. Respect, respect, respect. But Allah remains, Allah remains, Allah remains, Allah remains, Allah remains. Everything we cherish, every test and pain, everything we try to gain, everything we steal with, everything will perish, but Allah remains. Where are all the tyrants gone? Those who killed in rage. They thought that they would live forever, that they would never age. To the graves, the graves, the graves. And where are all the righteous ones, revivers of the truth? They came and shook the status quo and changed the world for good. At peace, at peace, at peace. But Allah remains, Allah remains, Allah remains, Allah remains, Allah remains. Where will all the mountains go when fire fills the sky and the angel blows his trumpet once and all creation dies? That day, that day, that day. And everything we cherish, every test and pain, everything we try to gain, everything we steal with, everything will perish, but Allah remains. I observe, I stare and see, spectator on the earth. I leaf through books of history to try and find my worth, but I believe my
soul to be a gift of Allah's grace. And the timeless nature can't be tied to worldly time or space. And when I have left the shell behind and this world's done with me, and my soul returns to God for all eternity, that day will I be free. 'Cause everything we cherish, every test and pain, everything we try to gain, everything we steal away, everything will perish, but Allah remains. Allah remains. Allah remains. Allah remains. Allah remains. Allah remains. Want to stay updated with the latest events, shows and much more from Radio Seerah? Why not subscribe to our WhatsApp updates by texting on 07305 828 531. That's 07305 828 531. We are also available on Facebook, Twitter and Instagram. Search for Radio Seerah 1575 AM. I found you when my heart was broke. You filled my cup until it overflowed, but I was too far to keep it close. I was afraid you would leave me on my own. I asked, please catch me if I fall. Then I told you I would leave it all. And then you've got me on my knees. I pray to you, I'm begging, please don't let him take advantage of me. I know how it feels sitting up there, tears in my eyes, there is no one to hold me. I'm feeling so lost and feeling so scared. With you by my side, I will never feel lonely. How can I live without you? Live without you. I'm the one who needs you back in my life. I don't know why. I gave up about 100 times. I know these demons can't control my mind, but you have showed me so many signs. I didn't notice 'cause my heart was blind. I asked, please catch me if I fall. Then I told you I would leave it all. And then you've got me on my knees. I pray to you, I'm begging, please don't let him take advantage of me. I know how it feels sitting up there, tears in my eyes, there is no one to hold me. I'm feeling so lost and feeling so scared. With you by my side, I will never feel lonely. How can I live without you? Live without you. I'm the one who needs you back in my life. I don't know why. You don't have to say, I already know. Yeah. You don't have to say, I already know. How can I live without you? Live without you. How can I live without you? Live without you. I'm the one who needs you back in my life. I don't know why. I'm the one who needs you back in my life. I don't know why. خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا
واقتصد فيه وخذ منه وداع وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فنعم المتبع. خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. احمد الله على تدبيره قدر الرزق فأعطى ومنع سمت نفسي ورعا تصدقه فنهاها النفس عن ذاك الورع ولنفسي حين تعطى فرح واضطراب عند منع وجزاع ولنفسي قافلات لم تزال ولا بالشيء أحيانا ولا. أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. للتقي عاقبة محمودة والتقي المحض من كان ورع وقنوع المرء يحمي عرضه فالقرير العين إلا من قنع. إنما الدنيا على ما جبلت جيفة نحن عليها نصطرع فسد الناس وصاروا إن رأوا صالحا في الدين قالوا مبتدع. أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. عبر الدنيا لنا مكشوفة قد رأى من كان فيها وسمع وأخو الدنيا غدا تزرعه فبأي العيش فيها ينتفع. وأرى كل مقيم زائلا وأرى كل اتصال منقطع يصرع الدهر رجالا تارة هكذا من صارع الدهر صرع. خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. You're listening to Radio Seerah, your city, your voice, your radio. Radio Seerah, bringing hearts and communities together. रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज व रोज़ा व कुर्बानी व हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है. بديع الزمان بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام. دعاء الخليل وبرع العليل بهدي السبيل لدار السلام. دعاء الخليل وبرع
وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وهدي السبيل لدار السلام. أحبك ربي فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام ويا مرسل الرحمة للأنام. ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. ولو عاش كل فتى ألف عام. صلى الله عليك وسلم يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء. جهادك في الأرض أسمى جهادي نصرت به الحق يوم السداد. وعليك سرح الهدى يا والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام. بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام. دعاء الخليل وبرع العليل وهدي السبيل لدار السلام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وهدي السبيل لدار السلام. بحر هيا ارفع المرسايا والدرر. ليلة بحر ليلة بحر هيا ارفع المرسايا والدرر وبحر كما الأسرار. وبحر كما الأسرار وانشكى الصاري وصر أو صارت أمواجك عسار. يبغى لها يبغى
يبغى لها قلب صبار صبار، يبغى لها قلب صبار. هيلي يلا هيلي يلا هيلي يلا هيلي يلا هيلي يلا جول النظر واطلق عنان الريح ضوء القمر. جول النظر جول النظر واطلق عنان الريح ضوء القمر. خل الامل منظار، خل الامل منظار، خل الامل منظار. هل شي تأخر ما ظهر صبرك ترى أرض المحار. يبغى لها You're listening to Radio Seerah. Now it's time for the news. The Transport Secretaries confirmed the remaining 7 countries on the coronavirus travel red list will be removed. That means anyone arriving in the UK from Monday will not have to quarantine in a hotel. Grant Shapps explains why that's possible now. The variants of concern that we've been tracking are no longer of concern to the chief medical officers, and so this will apply throughout the whole of the UK. Well, Downing Street insists the system isn't being scrapped entirely and remains an important tool. Hundreds of hotel rooms will remain on standby. Facebook Incorporated, the company that owns Facebook, Instagram and WhatsApp, is changing its name to Meta. Their boss Mark Zuckerberg has announced the rebrand during the Facebook Connect live stream. It says the social media giant tries to set itself up for a future with virtual reality. I'm proud of what we've built so far and excited about what comes next as we move beyond what's possible today, beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, and towards a future where everyone can be present with each other. A dispute between the UK and France is stepping up as the Foreign Secretary summons the French ambassador. It's over post-Brexit fishing licences, with ministers in Paris threatening new sanctions. Labour's Deputy Leader Angela Rayner said sorry for calling Conservatives scum at her party's conference. A man who's been sentenced for sending her an abusive email earlier told a court he believed she was partly responsible for the killing of Tory MP Sir David Amess. The Queen appears determined to keep working while she's told to rest. Her Majesty's had another virtual engagement from Windsor Castle just over a week after spending a night in hospital. And Ryan Reynolds and Rob McElhenney have celebrated their first visit to their new football club by taking shots of gin with fans in a local pub. The Hollywood stars are co-owners of Wrexham. Rob says it feels like he's been welcomed home. That's the latest. I'm Fraser Knight. You're listening to Radio Seerah, 1575 AM, full-time Islamic community radio station. Asma'ullahul Husna. There are 99 names of Allah. There are 99. Allah Ta'ala mentions in the Holy Quran, for Allah there are the most beautiful names, so call Him by them. Join myself, Sheikh Fareed, every Saturday between 7:15 and 8 p.m. right here on Radio Seerah 1575 AM, wherein we will learn about and understand the most beautiful names and the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا
سمن كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور ومنك خير الدر والمرجان عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نهلنا فيك فقه المنهج الرباني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يسمو أعذب الألحان فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام وفيك أنزل محكم القرآن عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع عن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتي بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا وانتم تناقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع عن قلبي له
فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة بسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حل قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Can't understand why you keep holding on. Just cause you can't take it with you. No, you can't take it with you. Yes, you can't take it with you when you go. Oh, when you go. I see you pride yourself in your new car, chatting on your compact Nokia. And you love your expensive clothes, but you can't take it with you when you go, when you go. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Ain't no point in trying to hold on, just cause you can't take it. Oh, you can't take it. You can't take it with you when you go. Oh, when you go. No, you can't take your big screen TV, nor your variety of DVDs. No, you can't take your designer shoes. Everything you have, you're gonna lose. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Can't understand why you keep holding on, just cause you can't take it with you. No, you can't take it with you. Yes, you can't take it with you when you go. Oh, when you go. Cause there's one thing that matters when you're walking down that street, is the good and bad you sent forth in your book of deeds. So make sure that you're ready. Are you ready? To receive it in your right hand and take your place among the righteous of men. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Ain't no point in trying to hold on, cause you can't take it with you. No, you can't take it with you. Yes, you can't take it with you when you go. Oh, when you go. No, you can't take it with you when you go. Yes, you can't take it with you when you go. When you go, when you go. Ain't no point in trying to hold on, and on and on and cause on. you can't take it. Oh, Yeah. you can't take it. Nah. You can't take it with you when you go. Yeah. Oh, when you go. Here we go. You plan to be richer, your stash to be bigger, but man, get the picture. You can't take it with you. Your cell phones, headphones, flat screens, ringtones, big homes, gemstones, power from big loans. Collections of new shoes, connections of Bluetooth. Vacations where you cruise, the young ones go ooh. You go shop for robots or go watch and whatnot. Your CDs of hip hop, your laptops. Just stop and let go. When you die, say bye-bye. What is best is inside. Fill the scale up with deeds, so your best when you part. Put the wealth in your hand, take it out of your heart. Give thanks for the wealth that your Lord will bestow, but know that you can't take it with you when you go. No, you can't take it with you when you go. You can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. Can't understand why you keep holding on, just cause you can't take it. Oh, you can't take it. You can't take it with you when you go. Oh, when you go. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you
no point in trying to hold on. Just 'cause you can't take it, oh, you can't take it, no, you can't take it with you when you go, oh, when you go. ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے. یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے. مرکزی نقطہ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا, اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے. اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے, اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے, پھر وہ صحیح چلتی. اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو وہ سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو, وہ سیدھی نہیں چلے گی. کبھی یوں ہو جائے گی, کبھی یوں ہو جائے گی, کبھی یوں. وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی. تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے. اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے, شدت نہیں. وہ نرمی ہے, وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر, لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے. یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما, تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا. ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا. تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن. تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے, یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ, یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا. وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں, ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں تھے اصحاب کہف, میں نے وہ بھی دیکھا ہے, اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے, اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے. تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ, اے بھائی کوئی بھاؤتاؤ کے چکر میں نہ پڑنا, بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا, بھوک لگی. اور صیغہ مبالغے کا ہے, تلطف, تفاعل, مبالغہ اور تکلف. تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو, تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے, اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ. اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا, ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا. استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں, پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں, امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں, والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی. اب آیت سنو, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت سنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. لنت لہم برحمت اللہ, یوں ہونا چاہیے جو نحو کا قاعدہ ہے, فعل پہلے ہوتا ہے, اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں. تو لنت لہم برحمت اللہ, آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنی امت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فبما, اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں, الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اب قرآن میں دیکھو وکان فضل اللہ علیک کبیرا, اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ
ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا۔ فَبِمَا، میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا، تو